بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، اب تمام کو آج کی ولاگ میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج اقوام متحدہ میں فرانسیسی صدر نے خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر انہوں نے فلسطین کا نام لیا اور اعلان کیا کہ میں فرانس کی طرف سے باقاعدہ طور پر ریاست فلسطین کو تسلیم کرتا ہوں. جب انہوں نے یہ الفاظ کہا تو پورا جو اقوام متحدہ کا جو حال تھا وہ تالیوں سے گونج اٹھا. مکمل تقریباً 1 منٹ تک وہاں پر تالیاں بجاتے رہے لوگ اس کے استقبال میں، اس الفاظ کے استقبال میں. پہلے آپ صدر صاحب کے خطاب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کو جو ہے نا اردو میں جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے آپ سنیے گا اپنے کانوں سے. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو ترجمہ کرتا ہوں آپ کے لیے. پھر آپ سنیے گا کہ کس طرح جو ہے نا انہوں نے کون سے الفاظ، اس کے جو الفاظ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ میں اسی کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ترجمہ کر کے اپنے سامنے بیان کر سکوں. میں اس کو اپنے پاس نوٹ کر چکا ہوں. صدر سے فرماتے ہیں کہ وقت آ چکا ہے، اسی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے لیے امن و امن قائم کرنے میں اپنے ملک کی تاریخی وابستگی کے عین مطابق یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ریاست فلسطین کو تسلیم کرتا ہوں. اس کے بعد اس الفاظ کے بعد پورا حال میں لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تالیاں بجانا شروع کی فلسطین کے لیے. جب تالیاں 1 منٹ تک مکمل تک جو ہے نا وہ حال جو ہے نا تالیوں سے گونج اٹھا. اس کے بعد صدر نے فرمایا کہ یہ تسلیم کرنا اس بات کی توثیق کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ فلسطینی عوام کوئی فالتو کام نہیں ہے. اس کے برعکس یہ ایک ایسی قوم ہے جو کسی چیز کو بھی الوداع نہیں کہتی. جیسا کہ محمود درویش نے کہا، ایک ایسی قوم جس کی مضبوط جڑیں ہیں، جس کی تاریخ ہے، جس کی وقار ہے. فلسطینی عوام کے جائز حقوق کو تسلیم کرنا کسی طرح بھی اسرائیل سے ان کے حقوق بالکل بھی چھیننا نہیں ہے. جس بات کی ضمانت فرانس پہلے دن سے کی ہے اور جن کے احترام میں یہ سختی سے پرعزم ہے، بالکل اسی وجہ سے ہم اس بات پر قائل ہیں کہ یہ تسلیم کرنا وہ واحد حل ہے جو اسرائیل کو امن کے ساتھ جینے کی اجازت دے گا. ناظرین یقین کرو کہ جب میں نے یہ الفاظ سنا، جب میں نے اس کو ترجمہ کیا فرینچ زبان سے انگریزی میں پھر اردو میں، تو میرے دل میں جو ہے ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ مجھے ایسا لگا کہ آج گویا کہ فلسطین آزاد، مجھے ایسا لگا جیسے کہ فلسطین آزاد ہوا. دوسری طرف مسلمانوں کے وہ ایوان ہے جہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر فلسطینیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی آج تک کسی مسلم ایوان میں دیکھنے کو نہیں ملا. تو میرے خیال میں ہم سب کو مل کے فرینچ پریزیڈنٹ سمیت وہ تمام صدور جنہوں نے فلسطین کو اقوام متحدہ میں باقاعدہ طور پر خطاب کرتے ہوئے تسلیم کیے، ہمیں چاہیے ہم ان تمام کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کریں. میں فلسطینی عوام کی طرف سے ان تمام کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے میں یورپ کے لوگ آج کل صف اول میں ہیں. اور مظلوم جو ہوتا ہے نا، مظلوم جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ مظلوم کا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی قومیت، کوئی برادری نہیں ہے. مظلوم کا قیامت کے دن مظلوم سب کے سب ایک لائن میں کھڑے ہوں گے اور ان کی وکالت جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے. یہی قرآن میں ارشاد ہے مظلوموں کے حوالے سے. اس وقت فلسطین کے عوام جو ہے نا مکمل طور پر مظلوم ہیں. ویسے مظلوم تو ہم بھی ہیں، لیکن وہ ہم سے کچھ زیادہ مظلوم ہیں. اسی لیے ہم سب کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں، اور کچھ نہیں تو ان کے لیے آواز کم از کم بلند کر سکتے ہیں، ان کی حقوق کے لیے بات کر سکتے ہیں. اور جو لوگ ان کی حقوق کے لیے بات کرتے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم فرینچ پریزیڈنٹ اور جتنے بھی دیگر یورپی ممالک جنہوں نے فلسطین کو تسلیم کیے ان تمام کو خراج تحسین پیش کریں، ان کا شکریہ ادا کریں. ہیش ٹیگ کر کے فرینچ پریزیڈنٹ اور جتنے بھی ممالک ہیں ان تمام کا شکریہ ادا کریں. ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہیش ٹیگ کر کے فرینچ پریزیڈنٹ کا نام لکھ کے ہیش ٹیگ کر کے سوشل میڈیا میں بھی شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ.